السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 34 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ یہاں سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت سے ایک موسم میں رات کے کچھ حصے کو کم کر کے دن میں داخل کر دیتا ہے، اور ایک موسم میں دن کے کچھ حصے کو بڑھا کر رات میں داخل کر دیتا ہے، اور جو وقت
ایک میں سے کم کرتا ہے اسے دوسرے میں بڑھا دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو بندوں کے نفع کے لیے کام میں لگا دیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہے گا۔ اور کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے؟ یہ جو عجائبات بیان ہوئے ان پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ سب باطل اور فنا ہونے والے ہیں، لہذا ان میں سے کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت و عظمت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات و صفات میں بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 29 میں جو سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا گیا، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، اس میں مقررہ مدت سے مراد قیامت کا دن ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے معین اوقات تک چلتے ہیں، جیسے سورج سال کے آخر تک اور چاند مہینے کے آخر تک چلتا ہے۔ نیز خیال رہے کہ اگرچہ بعض کفار انبیاء اکرام علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، مگر ان بزرگوں کو باطل نہیں کہا جا سکتا، وہ بالکل حق ہیں، البتہ ان کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ما ذکر فرمایا ہے، اور یہ لفظ عربی زبان میں بے عقل چیزوں کے لیے آتا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جن پتھروں اور درختوں وغیرہ بے جان چیزوں کو لوگ پوچھتے ہیں وہ باطل ہیں، یا یہاں یہ لفظ مصدر کے معنی میں ہے، یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا باطل اور جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل ذکر کی جا رہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کے احسان سے چلتی ہے، ورنہ اس کے لیے وہاں ہزارہ آفتیں موجود ہیں جو اس کی روانی میں رکاوٹ بن سکتی اور کشتی کو ڈبو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اس لیے فرمایا تاکہ وہ تمہیں اپنی وحدت، قدرت اور علم کے بعض دلائل اور اپنی قدرت کے عجائبات کی کچھ نشانیاں دکھا دے۔ بے شک کشتی کی روانی میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بلاؤں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا شکر گزار ہو۔ صبر اور شکر یہ دونوں صفتیں مومن کی ہیں، تو گویا ارشاد فرمایا اس میں ہر مومن کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے تو اللہ ہی پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی ہی اعتدال پر رہتا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکری ہی کرے گا۔ اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے، ارشاد فرمایا کہ جب کفار کو سمندری سفر کے دوران پہاڑوں جیسی موجیں نیست و نابود کرنے لگتی ہیں تو وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے، اس کی بارگاہ میں گریہوزاری کرتے اور اسی سے دعا و التجا کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے صحیح سلامت ساحل پر پہنچ جاتے تو ان میں سے چند ایک ہی اپنے ایمان اور اخلاص پر قائم رہتے ہیں، ورنہ اکثریت پھر کفر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ سمندر کی طرف بھاگ گیا، وہاں مخالف ہوا نے گھیرا
اور خطرے میں پڑ گئے تو اکرمہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور ان کی اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہوا ٹھہر گئی۔ اکرمہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے اور اسلام لائے اور بڑا اخلاص والا اسلام لائے، تو یہ اعتدال پر رہنے والے تھے۔ اور ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے عہد پورا نہ کیا۔ ان کے بارے میں اگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور آرام میں بھول جانا کافروں کا عمل ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی اے اہل مکہ اپنے رب عز و جل سے ڈرو اور قیامت کے دن سے خوف کرو، جس دن ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا اور باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی، نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور ایسا دن ضرور آنا اور دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب لیے جانے اور ان کی جزا دیے جانے کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جس کی تمام نعمتیں اور لذتیں فانی ہیں، وہ تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے کہ ان نعمتوں اور لذتوں کے شیفتہ ہو کر ایمان کی نعمت سے محروم رہ جاؤ، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا شیطان دور دراز کی امیدوں میں ڈال کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد کا بھی رد ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے گا، جبکہ عیسائی یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدے کی درستی کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا۔ ہاں عقیدہ درست ہوا تو نیک دوست، نیک والدین، نیک اولاد سب کی طرف سے فائدہ متوقع ہے۔ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حارث بن عمرو کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، مجھے خبر دیجیے کہ بارش کب آئے گی، اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ نیز یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا، البتہ مجھے یہ بتائیے کہ آئندہ کل کو میں کیا کروں گا۔ نیز میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں کہاں مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
اس آیت میں 5 چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی اور مخلوق کو علم غیب عطا کیے جانے کے بارے میں سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوا۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ علم غیب آیت میں مذکور 5 چیزوں سے متعلق ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے مخلوق بھی غیب جان سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معجزہ اور کرامت کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ یہ اس اختصاص کے منافی نہیں جو آیت میں بیان ہوا، بلکہ اس پر کثیر آیتیں اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا، ان امور کی خبریں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم نے بکثرت دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دی۔ تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں یعنی حمل کی جمع میں کیا ہے، اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں کے اطلاعیں دی تھی اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو اس آیت کے معنی قطعاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے یہ معنی مراد لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا محض باطل اور صدح آیت و حدیث کے خلاف ہے۔ اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتویٰ رضویہ کی 26ویں جلد کا مطالعہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان